بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 57۔ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے ان کے روزے میں سے کچھ سوائے پیاس کے۔ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ نہیں ہے ان کے قیام میں سے کچھ سوائے جاگنے کے۔ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے سے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا، صرف ان کا روزہ ان کے لیے بھوک اور پیاس کے برابر ہے۔ اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے، نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے قیام سے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، بس وہ جاگ رہے ہیں، اپنی نیند خراب کر رہے ہیں۔ یہ ایسے روزے دار کے بارے میں حدیث شریف آئی ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے لیکن اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ اس چیز سے نہیں رکتا۔ ایسے روزے داروں کو کہا گیا ہے کہ ان کے روزے سے کیا فائدہ، جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھئی جھوٹ نہیں بولنا، چغل خوری نہیں کرنی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، گناہ نہیں کرنا، پھر بھی وہ گناہ کر رہے ہیں تو وہ روزہ نہیں بلکہ وہ تو پیاسا رہنا ہے، وہ تو فاقہ کشی ہے۔ اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کے قیام سے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، راتوں کو عبادت کرے، نماز پڑھ رہے، تسبیح پڑھ رہے، لیکن وہ دکھلاوا کر رہے یا دوسرے جو کسی کا بندوں کا حق مار کے دبا کے بیٹھے اور اللہ سے کے سامنے کھڑے ہیں، تو اس طرح کے یہ گناہ ایسے ہیں کہ ان سے آدمی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے بے خوابی کے، سوائے جاگنے کے۔ کم ممیز من حرف جر یا پھر من زائدہ بھی ہے، کیونکہ اگر من کو ہٹا دیں گے، کم صائمین کہہ دیں گے تو بھی ترجمہ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو یہاں پر من کو زائدہ سمجھے گئے۔ صائمین تمیز، کم کی یہ تمیز ہے، ممیز تمیز سے مل کر مبتدا، لیسا فعل ناقص، لام حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، جار مجرور سے مل کر متعلق ہے، اول ہوا ثابتن کے۔ من حرف جر، سیام ہی مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ثانی ہوا ثابتن کے۔ ثابتن اپنے متعلق، اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر، ثابتن اپنے دونوں متعلق سے مل کر یہ لیسا کی خبر ہوگی، اور اس کا اسم وہ محذوف مانیں گے وہ ہم مان لیں گے محذوف شیئن کو، شیئن یہ اس کا اسم ہوگا۔ شیئن مستثنی منہ، الا حرف استثناء، الظمأ مستثنی منہ سے مل کر لیسا کا اسم، لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اس کی ترکیب بھی بالکل اسی طرح ہی ہوگی، یہاں پر شیء کو محذوف مان لیں گے۔ کم ممیز من زائدہ، قائم تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مبتدا، لیسا فعل ناقص، شیء محذوف، مستثنی من، الا حرف استثناء، السحر مستثنی من سے مل کر کے لیسا کا اسم، لام حرف جر، ہا ضمیر مجرور، من حرف جر قیام ہی مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، یہ بھی متعلق ہوا ثابتن کے، ثابتن مانے گے، لیسا شیء ثابتن، ثابتن فعل اسم فاعل محذوف، لیسا کی خبر ہوا، لیسا اپنے اسم اور خبر دونوں سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو کو عاطفہ بنا سکتے ہیں اگر اس سارے جملے کو معطوف علیہ مانیں گے، اور اگر اس جملے کو مکمل ایک مانیں گے پھر واو سے استنافیہ، یعنی یہاں سے اب دوسری بات شروع ہو گئی، پھر واو کو مستانفہ مان لیں گے۔ حدیث نمبر 59۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے، مر کہتے ہیں آدمی، مرء آدمی،
آدمی کے اسلام کی اچھائی یعنی اچھے مسلمان ہونے کی علامت، آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے ہے اس کا چھوڑ دینا غیر ضروری باتوں کو۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یعنی اچھے مسلمان ہونے کی علامت ہے اس کا چھوڑ دینا غیر ضروری باتوں کو۔ من حرف جر، حسنی مضاف، اسلامی مضاف الیہ، مضاف، المرئی مضاف الیہ، مضاف اپنے دونوں مضاف الیہ، اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مضاف الیہ ہوا حسن کا، مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنن فعل محذوف کے، کائنن اسم فاعل محذوف اپنے متعلق سے مل کر مبتدا، یعنی اس اچھا مسلمان ہونا اس کا چھوڑ دینا ہے غیر ضروری باتوں کو۔ اس طرح سے کر کے ترجمہ ہوگا اگر ہم اس کو کائنن مانیں گے، یہاں پر مقدر یہ اتنا ہو جائے گا مبتدا، ترکو مصدر، اس کی اضافت ہوئی ہے ہا ضمیر فاعل کی طرف، ہا ضمیر فاعل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے ابھی نہیں، ما موصولہ، لا یعنی فعل مضارع منفی کا صیغہ ہے، ضمیر ہوا اس کا فاعل ہے، ہو ضمیر ہو، لا یعنی ہی ضمیر یہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر صلہ موصول، ما موصولہ اپنے صلے سے مل کر کے اپنے صلے سے مل کر مفعول بھی ہوا ترکو مصدر کا، ترکو مصدر اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تھوڑی سی ٹپیکل ترکیب ہے، یہ ذرا مشکل سی ہے تو اس کو تھوڑا توجہ کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، مشکل بھی ویسے کچھ نہیں ہے اگر ان سارے الفاظ کو آپ الگ الگ کھول کر کے پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 60، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، نگرانی کرنے والا ہے یعنی ذمہ دار ہے، وکلکم اور تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، مسئول سوال کیا جائے گا، عن رعیتہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں، سنو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اپنی ذمہ داری کے بارے میں۔ الا حرف تنبیہ، کلو مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، راعین خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، واو عاطفہ، کلکم مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مسئول مفعول، صیغہ مفعول، اسم مفعول، عن حرف جر، رعیتہ مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا مسئول کے، مسئول صیغہ اسم مفعول اپنے متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث نمبر 61، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، شہروں میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین اللہ کے نزدیک وہ مساجد ہے اور شہروں میں سب سے زیادہ بدترین اللہ کے نزدیک وہ بازار ہے۔ سب سے زیادہ محبوب ترین مسجد قرار دیا گیا کیونکہ مسجد کے اندر سچی باتیں ہوتی ہے، اچھی باتیں ہوتی ہے، اور بازار کے اندر اکثر جھوٹی باتیں ہوتی ہے اور بری باتیں ہوتی ہے، تو یہ دونوں بتا دیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کیا ہے اور سب سے زیادہ برا اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ ترکیب بہت آسان ہے، احب مضاف، البلاد مضاف الیہ، الی حرف جر، اللہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا احب کے، احب اسم تفضیل کا صیغہ، مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مبتدا، مساجدھا مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ابغض البلاد مضاف الیہ، الی حرف جر، اللہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ابغض کے، مضاف الیہ اور متعلق مل کر مبتدا، اسواقھا مضاف الیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔
نہایت آسان ترکیب تھی۔ حدیث نمبر 62، الوحدۃ خیر من جلیس السوء، تنہائی اچھی ہے برے ساتھی کے پاس بیٹھنے سے۔ جلیس کہتے ہیں پاس بیٹھنے والا، سوء کے معنی برا، پاس بیٹھنے والا برے آدمی، یعنی برے آدمی کو پاس بٹھانے سے بہتر ہے کہ آدمی تنہا بیٹھا رہے۔ الوحدۃ مبتدا، خیر صیغہ اسم تفضیل، من حرف جر، جلیس السوء مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، خیرن کے، خیرن اپنے متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ، واو عاطفہ یا پھر مستانفہ، الجلیس الصالح خیر من، والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ، اور اچھا ہم نشین، ہم نشین کہتے ہیں پاس بیٹھنے والا، جلیس کہتے ہیں پاس بیٹھنے والے کو، اور ہم نشین۔ اور اچھا ہم نشین بہتر ہے تنہائی سے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اگر برا آدمی پاس بیٹھا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آدمی اکیلا بیٹھ جائے، لیکن اگر اچھا ساتھی ہے پاس بیٹھنے والا تو پھر وہ تنہائی سے بہتر ہے، تنہا بیٹھنے سے بہتر ہے اس کے پاس بیٹھے تاکہ اچھی باتیں حاصل ہوں۔ واو عاطفہ، الجلیس موصوف، الصالح صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، خیر صیغہ اسم تفضیل، من حرف جر، الوحدۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، خیر صیغہ صفت کے، صیغہ صفت اپنے متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ املاء الخیر خیر من السکوت، و املاء الخیر خیر من السکوت، اچھی بات کو لکھوانا بہتر ہے چپ رہنے سے، اور چپ رہنا بہتر ہے بری بات کو لکھوانے سے۔ اچھی بات کو نقل کرا دینا، کسی کو لکھوا دینا، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ آدمی خاموش بیٹھا رہے، اور اگر بری بات لکھوا رہا تو پھر اس سے بہتر ہے کہ بھائی وہ خاموش بیٹھا رہے۔ واو عاطفہ یا مستانفہ، املاء الخیر مبتدا، مضاف مضاف الیہ پر مبتدا، خیر صیغہ اسم تفضیل، من حرف جر، السکوت مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، خیرن کے، خیرن اپنے متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہی ترکیب اسی طرح ہی ہوگی۔ حدیث نمبر 63، تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ ہے موت، موت مومن کا تحفہ ہے۔ تحفۃ مضاف، المؤمن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، الموت خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مومن کا تحفہ بتایا گیا ہے موت، کیونکہ مومن کو تو جنت میں جانا ہے جیسے ہی مرتا ہے، تو مرنا ایک طرح سے اس کے لیے یہ ٹکٹ کے برابر ہے، جس طرح اسے ٹکٹ مل گیا ہو جنت میں جانے کا، مومن جیسے ہی مرے گا جنت میں جائے گا، اسی لیے تو بتایا کہ بھائی موت نے آ کر کے اسے جنت کا تحفہ دے دیا۔ ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے یعنی اللہ کی مدد، یدن کے معنی ہاتھ یہاں پر نہیں ہے کیونکہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا، اللہ ان چیزوں سے مبرہ اور بے نیاز ہے، اللہ کے ہاتھ پیر آنکھیں وغیرہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے ذریعے لوگوں کو سمجھانا مقصد ہوتا ہے، کیونکہ لوگ ہر اس چیز کو سمجھتے ہیں جو ان کے ذہن میں آسانی سے آ سکتی ہے جسے انہوں نے دیکھا ہو، تو ہاتھ سے چونکہ مدد کی جاتی ہے تو اسی لیے کہا گیا اللہ کی مدد جماعت پر ہوتی ہے۔ ید اللہ مبتدا، علی الجماعتی جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، واقعن کے، واقعن کے واقع ہوتی ہے، کائنن بھی ہو سکتا ہے، تو اس صیغہ اسم فاعل کا مقدر اپنے متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کل کلام ابن آدم علیہ لا لہو، انسان کا ہر ایک کلام، انسان کا ہر کلام، علیہ اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہے، انسان کا ہر ایک کلام اس کے اوپر
ذمہ داری ڈالتا ہے، بوجھ ڈالتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، لا لہو نہ کہ اس کو نفع دیتا ہے۔ جب میں خاموش بیٹھا ہوں تو میرے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، لیکن اگر میں کوئی بات بول کے بتاتا ہوں تو اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے تو فلاں آدمی سے ایسا کہتے ہوئے سنا ہے۔ تو یہی کہا کہ انسان کا ہر ایک کلام اس کے لیے اس کے اوپر بوجھ ہے۔ یہ لکھا ہے ای ضررہ علیہ، ضرر ہے اس کے لیے، وہ وبالہ اور وبال ہے، لا لہو نہ کہ اس کے لیے، نہ کہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، لا نفع لہ فیہ، سوائے امر بالمعروف کے، الا امر بمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ، سوائے امر بالمعروف کے یا نہی عن المنکر کے یا اللہ کے ذکر کے۔ اگر وہ آدمی نیکی کا حکم کرتا ہے یا برائی سے روکتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ کلام تو خیر اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کلام ہے، جتنے بھی طرح کے کلام ہے، وہ اس کے لیے وبال اور بوجھ پیدا کرتے ہیں۔ کلو مضاف کلامی مضافل مضاف، ابنی مضافل مضاف، آدمہ مضافل۔ یہاں پر تین مضافلے ہو گئے۔ مضافلے اپنے مضاف سے مل کر کے، سارے آپس میں مل کر کے یہ ہو جائے گا مبتدا۔ اعلیٰ حرف جر ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا واقع کے۔ لا بمعنی غیرہ ہے یہاں پر، لا بمعنی غیرہ مضافلے، لا بمعنی غیرہ مضاف نہیں، لائے نفی جنس ہے۔ یہاں پر لا کو ہم عاطفہ مانیں گے کیونکہ لا نے عطف کیا ہے کہ اس کے لیے ہے، نہ کہ اس کے اوپر وبال ڈالتا ہے، نہ کہ اس کو فائدہ دیتا ہے۔ یہاں پر لا عاطفہ ہوگا۔ اعلیٰ حرف جر ہا ضمیر مجرور، لا عاطفہ، لام حرف جر ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوا ثابت کے۔ نافعون کے متعلق بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں لہو کو، اور پہلے والے کو واقعون کے متعلق کر سکتے ہیں۔ اور یہ نافعون لہو، نافعون صیغہ اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر کے یہ ہوگا معطوف، اور واقعون علیہ یہ معطوف علیہ، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر، اور کل کلام ابن آدمہ یہ مبتدا تھا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی ترکیب ہم اس طرح سے کریں گے کہ کلو کلام ابن آدمہ، اس کو بنا دیں گے ہم مستثنی منہ، یہ ہو جائے گا اتنا مستثنی منہ، الا حرف استثناء، امر بالمعروف، امر مصدر بحرف جر معروف مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا امر مصدر کے، امر مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ سارے، یہ بھی معطوف علیہ، یہ معطوف علیہ معطوف، اور یہ معطوف علیہ، اور یہ معطوف، معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ ہو جائے گا مستثنی، اور مستثنی اپنے اس مستثنی منہ سے مل کر مبتدا، اور یہ علیہ لا لہو یہ ہے خبر۔ تو ترکیب ہوگی کل کلام ابن آدم الا امر بمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ علیہ لا لہو، ای او ذکر اللہ واقع علیہ لا نافع لہو۔ اس طرح سے ہم اس کی ترکیب کر سکتے ہیں، کل کلام ابن آدم الا امر بمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ واقع علیہ لا لہو۔ اس طرح سے ہم اس کی ترکیب لے کے چلیں گے، کل کلام ابن آدم مستثنی منہ ہوگا، یہ اتنا مستثنی منہ، الا حرف استثناء، استثناء،
امر بمعروف یہ معطوف علیہ، یہ بھی معطوف علیہ معطوف، اور یہ معطوف علیہ اپنے معطوفات سے مل کر کے یہ ہوگا مستثنی منہ، مستثنی، یہ مستثنی اپنے مستثنی منہ سے مل کر کے مبتدا ہوا، اور واقع جو یہاں ہم نے محذوف مانا، اور یہاں جو ہم نے نافع محذوف مانا، یہ خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث نمبر 66، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، مثال اس شخص کی جو ذکر کرتا ہے اپنے رب کا، اور اس شخص کی جو ذکر نہیں کرتا ہے اپنے رب کا، زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ یعنی مثال اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندے کی ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے اس کی مثال مردے کی ہے۔ جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ یاد رکھ رہا ہے اس کو جس نے اس پر احسان کیا، جس نے اسے زندگی دی، جس نے اسے اس دنیا میں بھیجا، وہ اسے یاد کر رہا ہے، اس کا مطلب زندہ ہے۔ یہ علامت زندگی کہ اپنے مالک کی پہچان کرتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھول گیا اپنے احسان کرنے والے کو، اور وہ مردے کی طرح ہے۔ مثل مضاف الذی صلہ، یذکر فعل بفاعل ربہ اس کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کہ صلہ، الذی موصول، یہ میں نے غلط کہہ دیا تھا سبقت لسانی کی وجہ سے، الذی موصول ہے اور یہ صلہ ہے، موصول صلے سے مل کر کے معطوف علیہ، اور والذی لا یذکر یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوا، مثلو کا مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، اور مثلو مضاف الحی والمیت یہ دونوں معطوف علیہ مل کر مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث نمبر 67، مثل العلم لا ينتفع به، علم کی مثال جس سے فائدہ نہ اٹھا جائے، کمثل کنز لا ينفق منه في سبيل اللہ، اس مال کی، اس خزانے کی طرح ہے جس میں سے خرچ نہ کیا جائے اللہ کے راستے سے۔ ایک آدمی کے پاس علم ہے لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، اس سے عمل نہیں کر رہا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، تو ایسا ہے جیسا کسی کے ہاتھ خزانہ لگ گیا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا۔ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے وہ فائدہ دیتا ہے، اور جو مال فالتو میں، عیش و عشرت میں یا اسراف میں اور اللہ کی ناراضگی دینے والی چیزوں میں، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں میں خرچ کیا جاتا ہے، وہ وبال ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال اس علم کی طرح ہی ہے۔ مثل مضاف العلم موصوف لا ينتفع، صیغہ فعل مضارع مجہول، ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل جو لوٹتی ہے علم کی طرف، وہ اس کا نائب فاعل ہے، باہر فجر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ينتفع کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صفت العلم کی، موصوف صفت سے مل کر کے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، کمثل کنز، کاف حرف تشبیہ حرف جر، مثل مضاف کنزن مضاف الیہ، کنزن موصوف، لا ينفق منه فی سبیل اللہ، فعل ضمیر ہوا اس کا فاعل، من حرف جر، ہا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہے اول، فی سبیل اللہ متعلق ہے ثانی، فعل اپنے نائب فاعل اور متعلقات دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، صفت ہوئی کنزن کی، کنزن موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابت ان کے یا قائل ان کے، اور اس میں فاعل اپنے متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، ذکر میں سب سے افضل ترین یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور دعاؤں میں سب سے افضل ترین ہے الحمدللہ۔ افضل الذکری مضاف الیہ ہو کر مبتدا، لا الہ الا اللہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ افضل الدعاء مبتدا،
الحمدللہ خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا الہ الا اللہ کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ لائے نفی جنس، الہ مستثنی منہ، الا حرف استثناء، اللہ مستثنی، مستثنی اپنے مستثنی منہ سے مل کر کے یہ ہو گیا لائے نفی جنس کا اسم، موجودن جو یہاں پہ محذوف ہے، موجودن وہ اس کی خبر ہے۔ لائے نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوسری طرح سے بھی بہت سے لوگ اس کی ترکیب کرتے ہیں، کہتے ہیں لا حرف لائے نفی جنس، الہ اس کا اسم غیرہ مضاف، اللہ بمعنی غیرہ رکھتے ہیں، اور اللہ ہی مجرور جار مجرور سے مل کر، نہیں اللہ مضاف الیہ، اللہ یہاں پہ بمعنی غیرہ کر کے غیرہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، اور اللہ ہی مضاف الیہ بنا کر مجرور جار مجرور سے مل کر یہ جار مجرور سے مل کر یہ ہوتا ہے متعلق موجود ان کے، نہیں مضاف مضاف الیہ سے مل کر بناتے ہیں اس کو موجود ان کے متعلق۔ تب ترکیب ہوگی لا الہ موجود غیر اللہ، تو یہ موجود جو صیغہ اسم مفعول ہے، اس کا صیغہ اسم مفعول ہے، اس کا متعلق ہوتا ہے، اس سے متعلق ہوتا ہے یہ الا اللہ، اس وقت غیر اللہ کر کے موجود غیر اللہ۔ لیکن بہتر آسان ترکیب یہی ہے لا الہ، لائے نفی جنس اور الہ اس کا اسم، الہ مستثنی من، الا حرف استثناء، اللہ مستثنی، مستثنی من سے مل کر لائے نفی جنس کا اسم موجود خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الحمدللہ کی ترکیب الحمد مبتدا، للہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابت یا کائن ان کے، متعلق اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث نمبر 69، اول من یدعا الی الجنۃ یوم القیامۃ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، سب سے پہلا وہ شخص جس کو پکارا جائے گا جنت کی طرف قیامت کے روز، یعنی سب سے پہلے قیامت کے روز جن کو جنت کی طرف پکارا جائے گا وہ لوگ ہو گئے یحمدون اللہ، جو اللہ کی تعریف کرتے تھے، فی السراء والضراء، خوشی میں اور غمی میں، خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی جو اللہ کی تعریف کرتے تھے، سب سے پہلے جنت کی جانب انہی کو پکارا جائے گا۔ اول من یدعا الی الجنۃ یوم القیامۃ، یہ اتنا ہوگا مبتدا، اور یحمدون اللہ فی السراء والضراء، الذین یحمدون اللہ یہاں سے یہاں تک ہوگا خبر، اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اول مضاف من موصولہ، یدعا نائب فاعل، ضمیر ہوا اس کا فاعل، الی حرف جر الجنتی مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا یدعا کا، یوم القیامتی مضاف مضاف الیہ سے مل کر ظرف زمان، یعنی زمانہ ہوگا وہ قیامت کے دن کا، فعل اپنے نائب فاعل متعلق اور ظرف زمان، یعنی مفعول فیہ سے مل کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، الذین موصول، یحمدون اللہ فعل با فاعل، اللہ مفعول بھی، فی السراء والضراء یہ متعلق ہوا یحمدون کے، یحمدون فعل با فاعل اپنے مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا صلہ، موصول صلہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تحفۃ المؤمن الموت، وہ جو حدیث شریف تھی اس کی تفسیر کہی ہے کہ موت جو ہے وہ دروازہ ہے جنت کے دروازوں میں سے، جیسے ہی موت آئی تو دروازہ کھل گیا جنت میں جانے کا، کیونکہ لو لم یکن الموت لما وصل الیہ، اگر موت الیہا، اگر موت نہیں آتی تو وہ نہیں پہنچتا اس کی طرف۔ افضل الدعائی، جو کہا گیا افضل الدعائی الحمدللہ، افضل دعا تو الحمدللہ ہے، تو الحمدللہ کے اندر تو ایسا کوئی
لفظ ہے ہی نہیں جس سے مانگا جا رہا ہے، حالانکہ دعا کو تو کہتے ہیں مانگنا، دعا تو مانگنے کو کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ دیکھو اگر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں تو بادشاہ کو یہ نہیں کہے گے کہ بادشاہ صاحب ہمیں یہ چیز دے دو، ہمیں وہ چیز دے دو، بلکہ ہم اس کا شکر ادا کریں گے کہ جی آپ نے ہمیں یہ دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو بادشاہ خوش ہو کر کے پھر دیتا ہے۔ تو وہی طریقہ یہاں پر اختیار کیا گیا ہے کہ جب آدمی کہتا ہے نا الحمدللہ، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو یہ ایک طرح سے طریقہ ہے مانگنے کا، کیونکہ قرآن شریف کے اندر بھی یہی کہا گیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو بہت زیادہ دوں گا اور زیادہ دوں گا۔ تو وہ یہ جب ہم نے کہا الحمدللہ، تو اس کا مطلب ہم نے اللہ سے سوال کیا، ہم نے پوشیدہ طور سے اللہ سے سوال کیا۔ یہ فصل بھی مکمل ہو گئی۔ نوع آخر منہا، کل اسے شروع